کیا دنیا بھر میں چلنے والی علیحدگی کی تحریکیں اب کامیاب ہو سکتی ہیں؟ دنیا بھر میں بہت ساری قومیتیں اپنے حق کے خود اختیاری کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ہندوستان میں کشمیر اور اس کے علاوہ ہندوستان میں نارتھ ایسٹ کی کچھ ریاستیں، پاکستان میں بلوچ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سندھ میں سندھ دیش لبریشن آرمی بھی ہے، لیکن اس کی انسرجنسی اتنی مؤثر نہیں ہے۔ اسی طرح عراق میں کرد لڑتے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ ایران میں، شام میں اور ٹرکی میں بھی کرد لڑتے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ اس طرح ماضی میں شری لنکا میں تامل ٹائگرز لڑتے رہے ہیں۔ علیحدگی پسندی کی تحریک کے لیے لڑنے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھیں تو دنیا میں نیشنل لبریشن کی کئی تحریکیں کامیاب ہوئیں۔ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے دنیا کا 35% حصہ ویسٹرن کلونیل پاورز کے پاس تھا، اور 1945 تک تقریباً دنیا کا 85% حصہ جو تھا وہ ویسٹرن کلونیل پاورز کے پاس تھا۔ افریقہ میں صورتحال یہ تھی کہ ایتھوپیا اور ایک آدھ ملک کے علاوہ تقریباً پورا افریقہ جو ہے وہ مغربی سامراجی قوتوں کے پاس تھا، جس میں خیال کیا جاتا ہے کہ برطانیہ کے پاس تقریباً 19 سے 22 کے قریب ممالک تھے، فرانس کے پاس 18 تھے، اس کے علاوہ پورچگال اور کچھ دوسرے ممالک کے پاس بھی جو ہے وہ کالونیز تھیں۔ جرمنی نے اور اٹلی نے بھی افریقہ میں جو ہے وہ کالونیز قائم کی۔ اور 1945 کے بعد جو نیشنل لبریشن کی موومنٹ شروع ہوئی، اس کو بڑے پیمانے پہ امریکہ نے بھی سپورٹ کیا کچھ جگہوں پر، اور زیادہ تر کو سوویت یونین نے سپورٹ کیا، اور سوویت یونین کی سپورٹ کی وجہ سے بہت ساری نیشنل لبریشن کی موومنٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوئیں، اور دنیا کے افق پر بہت سارے ممالک نمودار ہوئے۔ کولڈ وار کے بعد بھی یوگوسلاویہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، چیک سلواکیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور قومیت کے نام پر نئی ریاستیں جو ہے وہ مارز وجود میں آئیں۔ اسی طرح مشرقی تیمور جو ہے اس کو آزادی ملی۔ سوڈان میں بھی نیشنل لبریشن کی موومنٹ، حالانکہ ان کا کلر ڈیفرنٹ تھا، ان کو آزادی ملی۔ لیکن بہت سارے ناقدین کا کہنا ہے کہ جدید دور میں نیشنل لبریشن کی موومنٹ کا کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے۔ تامل ٹائگرز کی موومنٹ انتہائی طاقتور تھی۔ تامل ٹائگرز کو اس بات کی وضاحت کی جانا ضروری ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں تامل ٹائگرز کی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا، اور تامل ٹائگرز کی تحریک ناکام ہوئی۔ حال ہی میں کردستان ورکرز پارٹی اگین، جس کو ترکی سمیت کئی ممالک دہشت گرد سمجھتے ہیں، اس نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا اور اپنی تحریک کو ترک کرنے کا کہا ہے، اور پرامن جد و جہد کی طرف بات کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں کیا بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ کردوں کے برعکس بلوچوں کی آبادی کم از کم بلوچستان میں بہت کم ہے۔ بلوچستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، اس میں بلوچوں کی آبادی تقریباً 50% یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ تو بلوچوں کی آبادی کم ہے، لیکن علاقہ بہت بڑا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا تقریباً 47% بنتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بیرونی مداخلت کے بغیر بلوچستان میں آزادی کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی نیشنل لبریشن کی موومنٹ کامیاب ہوئی ہیں، اس میں یقیناً انڈیجنس اسٹرگل بھی رہی ہے، لیکن انڈیجنس اسٹرگل کے بعد عالمی طاقتوں کا بھی دباؤ رہا ہے، اور عالمی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں بھی رہی ہیں یا ان کی سپورٹ بھی رہی ہے۔ جیسے کہ افریقہ میں بہت سارے ممالک کو آزادی دلوانے میں بڑا اہم کردار سوویت یونین نے کیا۔ اسی طرح برطانیہ اور فرانس کی جو کالونیاں آزاد ہوئیں، اس میں کچھ کالونیوں کو امریکہ کی بھی حمایت حاصل رہی، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ ان کالونیوں کو برطانیہ اور فرانس آزاد کرے، کیونکہ اگر ان کالونیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا تو قوی امکان یہ تھا کہ وہاں پہ جو بھی چھوٹے موٹے کمیونسٹ گروپ تھے وہ اقتدار پہ قبضہ کر کر امریکہ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے تھے۔ اس لیے دنیا کے بہت سارے ترقی پذیر ممالک جو آج کے ہیں، ان کی آزادی میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ
کردار امریکہ نے بھی ادا کیا، اور ماضی کی سامراجی قوتوں کے خلاف بعض اوقات اس نے سٹینڈ بھی لیا، جیسے سوئس کینال پہ امریکہ برطانیہ اور فرانس پر چراغ پا تھا، اور یہ امریکہ کا ہی دباؤ تھا جس کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس کو اس معاملے پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلوچستان میں آزادی کی تحریک جو ہے وہ کسی بیرونی مداخلت یا بیرونی مدد کے بغیر کامیاب ہو سکتی ہے؟ یقیناً جو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ جدید قومی ریاستیں اپنی ریاست کا ایک انچ بھی جو ہے وہ جانے نہیں دیتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری آزادی کی تحریکیں کافی برسوں چلتی رہیں اور وہ ختم ہو گئیں۔ آئرلینڈ میں، ناردرن آئرلینڈ میں وہ تحریک ختم ہوئی، بالکل اسی طرح سری لنکا میں تامل ٹائگرز، جن کو دنیا کے بہت سارے ممالک میں دہشت گرد سمجھا جاتا تھا، ان کی تحریک ختم ہوئی۔ کردستان ورکرز پارٹی جو 20 سال سے زائد عرصے، بلکہ 30 سال سے بھی زائد عرصے سے لڑ رہی تھی، اور اس کو بھی بالآخر ہتھیار ڈالنے پڑے، جبکہ عراق میں جو کرد لڑ رہے تھے صدام حسین کی حکومت کے خلاف، ان کی بھی تحریک میں وہ دم خم نہیں رہا۔ جبکہ سیریا میں SDF، سیرین ڈیموکریٹک فرنٹ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قریبی اتحادی کردستان ورکرز پارٹی عبداللہ اوجلان کی جو پارٹی ہے، اور اگر ترکی میں امن قائم ہو گیا، اور ترکی میں اگر عبداللہ اوجلان نے جو صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے وہ اس میں کامیاب ہو گیا، تو سیرین ڈیموکریٹک فرنٹ کی بھی جو جد و جہد ہے وہ متاثر ہوگی، اور ممکنہ طور پہ غالباً اسے بھی ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ ہمیں مشرقی تیمور میں 60 کی دہائی میں وہاں پر ایک تحریک تھی، اور آزادی کی تحریک تھی، اور مشرقی تیمور میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی ایک جینوسائیڈ ہوئی۔ اس جینوسائیڈ کو بڑا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرقی تیمور کے لوگوں کی آبادی ہی چند لاکھوں میں تھی، اور اس میں 1/3 کے قریب افراد کا جو ہے وہ میسکر ہوا یا قتل عام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس وقت مغربی سامراجی ملکوں کے مفادات اس کی آزادی میں نہیں تھے، کیونکہ وہاں پہ لڑنے والی جو قوتیں تھیں ان کا لیفٹ ونگ رجحان تھا، اس لیے انڈونیزیا کے مسلم کمانڈو کو جو ہے وہ مغرب کے عیسائی ممالک نے ہتھیار سپلائی کیے، اور وہ پھر مسلم کمانڈوز عیسائی ملکوں سے ہتھیار لے کر انڈونیزیا، مشرقی تیمور کی عیسائی آبادی پر انہوں نے قتل عام کیا، اور ان کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو جو ہے وہ ختم کیا۔ لیکن ایون دین دنیا کے ون آف دی بگیسٹ میسکر کے باوجود ان کو آزادی نہیں ملی، کیونکہ وہاں مغربی مفادات نہیں تھے۔ 90 کی دہائی میں کہا جاتا ہے کہ مغربی مفادات وہاں پر تھے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پر اتنے بڑے پیمانے پہ قتل عام نہیں ہوا، پھر بھی مشرقی تیمور کو آزادی مل گئی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی آزادی کی تحریکیں جو آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، ان کو بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر بڑی طاقتوں کی حمایتیں حاصل رہیں۔ 1945 کے بعد جب دنیا تقریباً 1945 میں 85% دنیا جو ہے وہ سامراجی ملکوں کے قبضے میں تھی، تو کمیونسٹ انقلاب کے خوف کی وجہ سے یا سوویت یونین کی مدد کی وجہ سے ان کو آزادی ملی۔ کچھ ممالک کو امریکہ کی مدد یا امریکہ کی بلا واسطہ یا بالواسطہ حمایت کی وجہ سے آزادی ملی۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یوگوسلاویہ یا چیکوسلواکیہ میں جو ریاستوں کی بندرباٹ ہوئی، جو ریاستوں نے آزادی حاصل کی یا ان کی فریگمنٹیشن ہوئی، شیرازہ بندی ہوئی، اس کے پیچھے بھی عالمی طاقتیں تھیں۔ سوڈان میں یقیناً اندرونی تضادات بھی تھے، لیکن بیرونی قوتوں کے مفادات بھی تھے۔ بالکل اسی طرح انڈونیزیا میں بیرونی قوتوں کے بھی مفادات تھے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب تک بیرونی قوتوں کے مفادات نہ ہوں، نیشنل لبریشن موومنٹ یا آزادی کی تحریکیں یا علیحدگی پسندی کی تحریکیں بڑی مشکل سے کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ اور بلوچستان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک یا علیحدگی پسندی کی تحریک جو وہاں لڑنے والے ہیں، پاکستان اور دنیا کے کچھ ممالک کے خیال میں وہ دہشت گرد ہیں، اور دنیا کے کچھ ممالک نے ان تنظیموں کو دہشت گرد بھی قرار دیا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا خیال اس کے برعکس ہے،
لیکن بظاہر اگر ہم 60-70 سال یا 80-90 سال کی ہم یہ تاریخ دیکھیں جس میں نیشنل لبریشن موومنٹ کامیاب ہوئی ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے یقیناً ان کی انڈیجنس اسٹرگل بھی تھی، ان کے اندرونی تضادات بھی تھے، لیکن جب تک بڑی طاقتوں نے وہاں پہ مداخلت نہیں کی، بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پر ان کی حمایت نہیں کی، اس وقت تک انہیں آزادی نصیب نہیں ہوئی۔